لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ تعالی شان کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں بے شمار مخلوقات میں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد مزید احسان یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں علم و عمل سے آراستہ کیا۔ مجھے اس وقت یہ عقل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ایک بہت عظیم نعمت، بہت قیمتی نعمت، بہت عمدہ نعمت اولاد ہے، اور دنیا کا یہ مزاج ہے، یہ فکر ہے، یہ طبیعت ہے کہ جو نعمت بہت آسانی سے مل جاتی ہے، اس نعمت کے نعمت ہونے کا خیال اور تصور دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی نعمت ہے۔ دیکھو، پانی حق تعالی شان کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عام فرما دیا کہ ہماری نظروں میں پانی بہت عظیم نعمت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ حضرات اپنے دل سے پوچھیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ الہ العالمین، آپ نے بہت پانی عطا فرمایا، بہت صاف پانی عطا فرمایا، بہت میٹھا پانی عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہم آپ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اور آپ ہر ایک یہ کہیں گے کہ اس طریقے سے ہم نے اہتمام سے شکر ادا نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نعمت تو بہت بڑی ہے، لیکن نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ بہت عام نعمت ہے، جب چاہے جہاں چاہے واضح مقدار میں، زیادہ مقدار میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ ذرا ان علاقوں میں آپ جائیے جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے، یا ہمارا یہی علاقہ، اگر پانی کے پہنچانے والے، پانی کا انتظام کرنے والے، واٹر ورکس والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل کوئی خرابی ہے بجلی کی، مشین کی، جس کی وجہ سے 2 دن پانی نہیں آئے گا، اور اتفاق ایسا ہو کہ پہلے پانی چھوڑنے سے بھی وہ عاجز ہے، جو آ گیا وہ آ گیا، اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ 2 دن پانی نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خیال رکھے گا کہ جتنا پانی ہے اس کی خوب حفاظت کی جائے، ایک قطرہ پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ 2 دن تک پانی ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھو کیسی نعمت ہے، روزانہ کثیر مقدار میں ملتی ہے، اور آئندہ بھی ملنے کا یقین ہے۔ صرف 2 دن کے لیے پانی نہیں ملنے کی امید پر، نہ ملنے پر آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، پانی کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ ضرورت سے زیادہ نل ہوتے تو اس سے ہوتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے پانی کی کٹوکٹی، پانی کی قلت ہے، پانی کی حفاظت ضروری ہے۔
تو اگر 2 دن کے اعلان پر پانی کی نعمت ہونے کا خیال آتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اس نعمت میں بہت بڑی نعمت ہماری اولاد ہے. اور میرے بھائی اچھی بات ہے، ہمارا یہ بدن کا ایک عضو جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں اللہ کی امانت ہے. جب ہم خود اور ہمارے آدھا اللہ کی امانت ہے تو ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں یہ بھی اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. اس امانت کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اولاد عطا فرمائی تھی، اس اولاد کو کیا تعلیم دی، اس اولاد کی کیا تربیت. تعلیم و تربیت کے سلسلے میں عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ مکتب ہے جہاں پر وہ جاتا ہے اور اس کو ابتدائی تعلیم ملتی ہے. ایک ہے علم، ایک ہے عمل. دوسرے الفاظ میں اس کو یہ کہیے ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. تعلیم کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، تربیت کا مرحلہ پہلے آتا ہے. اس لیے کہ اصل میں انسان کے اوپر، ان چھوٹے بچوں پر، ان بچیوں پر سب سے پہلے ان کے ماں باپ کا اثر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت پڑتا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اولاد کی اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کا پیٹ. مکتب تو تیسرے نمبر پر ہے، ماں کا پیٹ سب سے پہلا مدرسہ ہے. لیکن کس اعتبار سے؟ تربیت کے اعتبار سے. اور تربیت کس اعتبار سے؟ وہ بچہ یہ سوچ بوجھ نہیں رکھتا کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، نصاب کیا ہے، استاد کیا ہے، علم کیا ہے، عمل کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں ان ماؤں کے پیٹ میں یہ بچہ بننا شروع ہوتا ہے، اس شروع ہونے کے بعد جب اس کا جسم تیار ہو جاتا ہے تو اب تیار ہونے کے بعد اس ماں باپ کی بھلائی کے، اس ماں باپ کی نیکی کے، اس ماں باپ کے تقوی کے، اس ماں باپ کی شرافت کے، اس ماں باپ کی اچھی عادت کے سارے اثرات اس بچے میں پڑتے ہیں. جو بچہ ماں کے پیٹ میں بنا ہے اس کے اوپر فطری طور پر، قدرتی طور پر ماں نیک صالح ہیں، باپ نیک صالح ہیں. اولاد کی تربیت کا معاملہ بعد میں شروع ہونے والا ہے، لیکن ماں باپ کی نیکی کا اثر اس ماں کے پیٹ میں بننے والے بچے پر اسی وقت سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ بعض مرتبہ بعض ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں ہماری اولاد نیک صالح بنے، برائیوں سے بچے. لیکن میں بہت درد دل سے کہوں گا، بہت افسوس سے کہوں گا کہ اب یہ تصور مسلم معاشرے میں ماں باپ کے ذہنوں سے ختم ہو رہے ہیں. پہلے جو یہ فکر تھی، پہلے جو یہ احساس تھا، پہلے جو یہ غمخواری تھی اولاد کی کہ ہماری اولاد نیک صالح بنے، اب یہ فکر، یہ تصور آہستہ آہستہ اب ماں باپ کے دلوں سے کم ہو رہا ہے. اور اتنا کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا کہ یہ تصور ختم ہو رہا ہے. ماں باپ کو اس بات کی فکر نہیں رہی ہے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی نیک صالح بنے. اور اسی کا نتیجہ اور اثر ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، جس پر ماں باپ اپنے اچھے اثر کا اثر ڈال سکتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ ماں باپ جتنے نیک صالح ہوں گے، بچے کے بننے کے زمانے میں اس کی نیکی کا اثر اس پر پڑے گا. اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ ہماری اولاد نیک صالح بنے، میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، شادی کے بعد کی ہماری زندگی عفت، عصمت، پاک دامنی، نیکی، صلاح اور تقوی والی
جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے، پرورش پا رہے تھے، ماں کے پیٹ میں گویا کہ بن رہے تھے، اللہ اپنی قدرت سے بنا رہا تھا، تو جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے ان کی والدہ کا حال یہ تھا کہ فرائض واجبات اور گھر کے ضروری کام کاج کو پورا کرنے کے بعد جو وقت ملتا تھا وہ وقت اللہ کی عبادت میں اور زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتی تھی۔ دیکھو پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اور ماں کا کام کیا ہے؟ فرائض اور واجبات کا اہتمام، گھر کے ضروری کام کو پورا کرنا، اور ساتھ ساتھ میں جو وقت بچا ہے وہ سارا کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ مجھے یہ بتانا ہے اس بچے پر اثر کیا پڑتا ہے۔ ایک عرصہ ہوا، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بھی بڑھنے لگا، جب بڑھتے بڑھتے اس عمر کو پہنچنے لگا کہ اچھی طرح بولنا شروع کیا، اچھی طرح بات چیت کرنا شروع کیا، اس وقت وہ پاؤ پانے کا حافظ ہو چکا تھا۔ ذرا ہم غور و فکر کریں، ذرا ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، کون استاد تھے جس نے اس بچے کو پڑھایا؟ کون قرآن کریم کا نسخہ تھا جس کو اس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ کس نے نگرانی کی کہ اس سے یاد کرایا گیا؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اس کے بننے کے زمانے میں، اس کے ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں اس ماں نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کیا۔ اس کا اثر اس بچے پر پڑا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بولنے لگا تو پاؤ پارے کا حق ہو گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو بن رہا ہے، ماں باپ کی نیکیوں کا اثر وہ قبول کرتا ہے، وہ لیتا ہے، وہ اپنے اندر بچاتا ہے، وہ اپنے اندر بساتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، میری مائیں بہنیں، ذرا ہم غور و فکر کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور میں ہماری جو مشغولیاں ہیں، ہماری جو برائیاں ہیں، ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم جن برائیوں میں مبتلا ہیں، ہم اسلام کے احکام کو جس طرح پائمال کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو چون چون کر ختم کر رہے ہیں، عملی اعتبار سے رخصت کر رہے ہیں، اپنے جسم سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنی شادیوں سے، اپنی خوشیوں سے، اپنی غمیوں سے، اپنے راحت و آرام کے زمانے سے سب کو نکال رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنیں، کیا ہماری پوری حرکتوں کا اثر ہماری ماں بہنوں کے پیٹ میں بننے والے بچے پر نہیں پڑے گا؟ اگر اچھائی کا اثر پڑتا ہے تو برائی کا اثر بھی پڑتا ہے، اچھائی کا اثر بچہ قبول کرتا ہے، برائی کا اثر بچہ قبول کرتا ہے۔ اگر نیکی کا اثر پاؤ پارے حفظ ہونے کی شکل میں اگر آتا ہے، میری مائیں بہنیں، میرے عزیز نوجوانوں، اگر ایسے وقت میں جس وقت ہماری بے عورت کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری آنکھیں گرو فلم دیکھ رہی ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زبان غیبت کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، چغلی کر رہی ہے، گانا گا رہی ہے، لغویات میں مشغول ہے، گالی گلوچ میں مشغول ہے، ہر بری نہ بولنے کی چیز بول رہا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا کان گانا سن رہا ہے، ہمارا کان جھوٹ سن رہا ہے، ہمارا کان غیبت سن رہا ہے، ہمارا کان برائی سن رہا ہے، ہمارا کان لغویات سن رہا ہے۔ یہی حال مرد شوہر ہونے کے اعتبار سے مرد کا ہے، یہی حال عورت کے ہونے کے اعتبار سے ماں کا ہے۔ آپ یقین مانیے، جس معاشرے میں جہاں پر بچے پر اس کا اثر پڑنا ضروری ہے، وہاں پر اگر اس زمانے کی ہم حفاظت نہ کریں، اپنے آپ کو ان برائیوں میں لگا دے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کو توڑنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا بنا دے، کیا ہمارے گھر میں ہماری بیوی کے پیٹ میں بننے والا وہ بچہ ہماری اس برائیوں کا اثر قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اور میرے بھائی، ان اثرات کو قبول کرنے میں ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔
اگر نیکیوں کا ماحول غالب ہے تو آدمی کی طبیعتیں نیکیوں کے اثر کو جلدی قبول کرے گا، اور اگر برائیوں کا ماحول ہے تو آدمی کی طبیعتیں برائیوں کا ماحول جلدی قبول کرے گا۔ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے عمل کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں کہ اس وقت امت مسلمہ نے ماحول ہم نے نیکیوں کا بنایا ہے، ماحول یا ہم نے برائیوں کا بنایا ہے۔ اگر ہمارا ماحول برائیوں کا ہے اور یقیناً برائیوں کا ہے، ایسے زمانے میں اپنے غفلت سے اپنے کو زندگی گزاری، یقین مانیے کہ ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کے پیٹ میں بننے والا یہ بچہ برائی کے اثر کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا، اور اثر قبول کرنے کا سبب ہے کہ برا اثر ہم ڈال رہا ہے وہ قبول کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھو شریعت کی تعلیم کیا ہے، شریعت اسلام نے تعلیم کتنی اچھی تعلیم ہے۔ مقدر ہوتا ہے تعالیٰ شان کو میاں بیوی کے ملاقات پر اولاد عطا فرماتے ہیں، بیٹا عطا فرماتے ہیں، بیٹی عطا فرماتے ہیں، یہ مقدرات ہیں۔ کسی کو عطا فرماتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، یہ بھی مقدرات ہیں۔ لیکن تعلیم دیکھی، شریعت کی تعلیم یہ ہے جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے تو دعا کا حکم دیا کہ اللہ سے خیر کو طلب کرو، شر سے پناہ مانگو۔ پہلی ملاقات، اور اس کے بعد آپس میں جب پہلا ملنا ہوتا ہے دعا کا حکم دیا کہ جب بھی مرد اپنی عورت سے ملے دعا کا اہتمام کرے۔ اور دعا میں کیا کہا گیا؟ اے اللہ شیطان کے اثرات سے، شیطان کی شرارتوں سے آپ ہمیں جو اولاد عطا فرمائے اس کی حفاظت کریں۔ یہ تعلیم دی گئی۔ ایک طرف تو اس کے نیک اعمال کا اثر پڑا، اور ایک طرف اس سے پہلے تعلیم دی گئی کہ تمہاری ملاقات ہو رہی ہے، خبردار ملاقات بعد میں ہو، اللہ سے نفس و شیطان کی شرارت سے پناہ مانگنا پہلے ہو، تاکہ نفس و شیطان کا اثر تمہارے پیدا ہونے والے بچے میں نہ آئے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد ملاقات کا حکم ہے، اس کے بعد ساتھ میں ملنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد یہ کہ آدمی ایسے ماحول کو خوب بڑھیا اعلیٰ طریقے سے گزارے۔ جب اس اہتمام کے ساتھ آدمی اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کرتا ہے، اور پھر جب امید ہوتی ہے عورت کو کہ اب اللہ اولاد دیں گے تو اور زیادہ اہتمام تقویٰ کا کرتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ماں باپ کی شرافت، ماں باپ کا تقویٰ، ماں باپ کا تعلق معاملہ، ماں باپ کا حسن اخلاق، ماں باپ کی اچھی عادتیں، ماں باپ کے اچھے کردار، ماں باپ کے اچھے اطوار، یہ ساری چیزوں کا اثر لے کر یہ بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا ہے۔ گویا کہ اچھے اثرات سے بہت اچھی طبیعت اس کی بن چکی ہے، نیک طبیعت بن چکی ہے، شرافت والی طبیعت بن چکی ہے، خیر کو قبول نہ کرنے والی طبیعت بن چکی ہے۔ اور اگر اس کا عکس ہے، اس کے خلاف ہے، خباثت ہے، برائی ہے، شرارت ہے، بے حیائی ہے، بے دینی ہے، تو میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی اسی اثرات کو لے کر، اسی گندگی کو لے کر وہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آ رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آ گیا تو تربیت کا پہلا نصاب تو پورا ہو گیا، پہلا زمانہ تو پورا ہو گیا، ماں کا پیٹ۔ اب یہ دنیا کا پیٹ، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا سال ہے، دوسرا نصاب ہے اس کا، اس کی تربیت کا، اس کے کمالات کا، اس کے علم عمل سے آراستہ کرنے کا۔ لیکن یاد رکھیے اب اس کے سامنے کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی تختی احسن القواعد قارئ اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی دینی کتاب اس کے سامنے نہیں ہے، اور تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو سکھائے اور وہ سیکھے، ہم اس کو پڑھائے اور پڑھے، لیکن تربیت کا معاملہ اب بھی جاری ہے۔ جب پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں باپ کے اچھے اثرات اس کے بدن میں آ رہے تھے، اس کی طبیعت میں آ رہے تھے، اب وہ دنیا کے پیٹ میں آیا، وہ اپنی آنکھوں سے ماں کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے باپ کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کے چھوٹوں اور بڑوں کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتا ہے، اب وہ دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔
کے پیٹ میں تو ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں، بس وہ ماں کا پیٹ ہے، نہ ماں کی شکل کو دیکھا ہے نہ باپ کی شکل، لیکن اثر پہنچ رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ میں حکم نہیں کہ ابھی اس کو پڑھاؤ، اس کو سکھاؤ، کیا اس کے سامنے اللہ اللہ کو، لا الہ الا اللہ کو، تاکہ وہ بولنا سیکھے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ سیکھے، یہ تعلیم ہے۔ باقی اس کے لیے کوئی مطلب قائم کرنا گھر میں اس کا حکم نہیں۔ ہاں حکم یہ ہے، یہ دیکھو بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے، 1 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 1 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، لیکن یہ بچہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر، تمہاری نقل و حرکت کو دیکھ کر، تمہارے رات دن کی روش کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ رہا ہے، بہت کچھ حاصل کر رہا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ چاہے چھوٹا ہے، ہمارے علم کے مطابق ناسمجھ ہے، اس کو دنیا کیا ہے، دنیا کی نقل و حرکت کیا ہے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن شریعت اسلام کی تعلیم ہے کہ اس بچے کو صحیح معنی میں مسلمان بنانا ہے، اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنانا ہے۔ لہذا تعلیم یہ ہے میاں بیوی کو کہ اے میاں بیوی، اگر آپ اپنے تنہائی میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیں تو یاد رکھنا آپ کا بچہ بیدار نہ ہو، آپ کا بچہ دیکھ رہا ہو۔ اس بات کا اہتمام اور اس بات کا خیال اس کی تعلیم ہمیں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ناسمجھ ہے، وہ نادان ہے، یقیناً ناسمجھ اور نادان ہے، لیکن آنکھوں کے ذریعے سے جو چیز دیکھتا ہے دماغ اس کو قبول کرتا ہے، دل اس کو محفوظ کرتا ہے۔ یاد رکھنا تمہاری کوئی نقل و حرکت جو تنہائی میں میاں بیوی کے یہاں ہوتی ہے، ایسے چھوٹے بچوں کے سامنے نقل و حرکت نہ ہو۔ شرم و حیا کا سبب، شرم و حیا کا ٹیسٹ شریعت اسلام ایسے بچے کے لیے رہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کو باشرم بنانا ہے، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو باشرم بنانا ہے، شرم و حیا کی بہتر بنانا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چہار دیوار میں اس کمرے میں جس کمرے میں آپ کا بچہ بیدار ہے، آپ کی کوئی بات ایسی نہ ہو، آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے وہ غلط تصور کرے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس پر مزید بات ہوگی کہ یہ ماں کی گود جو دوسرا مدرسہ ہے، اس مدرسے کی تعلیم کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کا معلم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنے کے بعد سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اپنی اولاد کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔